بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی زیارت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے، عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھاتے میں لکھا چھوڑی ہے۔ میں نے مانا غازی علم الدین غازی ممتاز گئے، لیکن وہ جو اٹھی تھی وہ آواز صدا ہم نے دبا چھوڑی ہے، اور اس گئے گزرے دور میں الطاف مناس ہم نے کسر طاغوت کی دیوار ہلا چھوڑی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر بیٹھے معزز مہمان، بالخصوص امیر شورا ایم ایس او پاکستان بھائی فیصل، میرے سامنے بھی ایم ایس او راولپنڈی سے وابستہ بہت سے سابقین حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں ان سب کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج اس پروگرام کو سجانے والے اس آرٹ کونسل کے اندر اتنا خوبصورت سیمینار کے انعقاد پر میں ناظم ایم ایس او ضلع راولپنڈی بھائی فاروق معاویہ اور ناظم عمومی بھائی اسامہ حنیف اور ان کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت دے اور یوں ہی آپ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کریں۔ میرے دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ شعور ختم نبوت ہے۔ یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو اس چیز کا، اس کے حوالے سے آپ کو معلومات ہوں گی کہ ملک بھر میں ہمارے شعور ختم نبوت اور دفاع پاکستان کے عنوان سے ہمارے سیمینارز ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے کے تحت آج آرٹ کونسل راولپنڈی میں یہ خوبصورت سیمینار سجایا گیا ہے۔ اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، شعور ختم نبوت۔ یہ شعور ختم نبوت کا بنیادی طور پہ دیا کس شخصیت نے ہے؟ ختم نبوت کے تحفظ کی روایت ڈالی کس شخصیت نے ہے؟ جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق نظر آئیں گے، کیونکہ ختم نبوت کے تحفظ کا علم، پہلا علم بلند کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق ہیں۔ ختم نبوت کے تحفظ کی روایت ڈالنے والی شخصیت وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ روایت چلی ان سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی، وہ دوست، وہ قریبی رفیق، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد مسلمہ کذاب اور اس کے حواری سرکش ہو چکے تھے، تو سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 24,000 صحابہ پر مشتمل ایک قافلہ تشکیل دیا کہ جاؤ اور اس 40,000 کے لشکر سے لڑو، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت اس 40,000 کے لشکر سے لڑی اور 20,000 گستاخان رسول کو جہنم واصل کر دیا، اور اس جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ اکرام وہ حافظ تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ یعنی کہ یہ مثال آپ کو دینے کی وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت آپ کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا حساس ہے۔ جب سیدنا عثمان کا دور خلافت آیا تو سیدنا عثمان کے دور خلافت کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو لیٹر لکھا کہ کوفہ کے اندر چند شرارتی لوگ ہیں جو مسلمہ کذاب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی جھوٹے نبوت کی چیز کو عام کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس کے جواب میں خلیفہ وقت نے حضرت عثمان نے یہ لکھا کہ ان کو دعوت دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر جو مان جائے اس دعوت کو قبول کرے اسے چھوڑ دو، جو اس کا انکار کرے اپنی اسی روایت پر ڈٹا رہے تو ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے جو پہلے سپاہی ہیں، ختم نبوت کے لیے جو پہلے پاسبان ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام میں بھی امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ قوم تو جب نبی کا نام آتا ہے، جب نبی کی عزت کی بات آتی ہے، پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو جاتا ہے، ایک زبان ہوتا ہے، یک زبان ہو کے کہتا ہے غلامی یہ رسول میں، یہ نعرہ بلند کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ختم نبوت کے جو پہلے محافظ ہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر، ان کی کردار کشی کرنی شروع کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کیے گئے، ان کی کردار کشی آج کے دور میں بھی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم نبوت کی یہ جو پہرا دینے والی شخصیات تھیں، ان کو کمزور کرو، ختم نبوت کا قانون خود کمزور ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسے ہونا چاہیے؟ ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا بھی دفاع کریں گے، اور ختم نبوت کے جو عینی شاہدین ہیں، ختم نبوت کے جو اولین امام ہیں جو اس کے دفاع کرنے والے ہیں، ہم ان کا بھی انشاءاللہ دفاع کریں گے۔ میرے دوستو، اس میں ایک آسان مثال آپ کو اور سمجھانا چاہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ کون ہے یہ؟ کون ہے ہم تک پہنچانے والے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ بلند آواز سے آواز نکلی، کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اگر نعوذ باللہ انہی کو ہی مشکوک کیا جائے تو پیچھے آپ کوئی چیز بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے قانون کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے، اس میں بنیادی چیز جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ناموس رسالت کے جو گستاخی کرے اس کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو پہلا صحابی ہے یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق، جو اس کو انکار کرے، جو اس کی صحابیت کا انکار کرے یا اس کو کمزور کرے یا ختم نبوت کے اتنے بڑے عینی شاہد کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، تو ہمارے ملک میں ان کی بھی عزت اور ناموس کا قانون ہونا چاہیے، یعنی کہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیونکہ جتنے قانون مضبوط ہوگا، جتنی قانون کے اندر سختی ہوگی اور قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اتنے جرائم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے میرے بھائیو، ایسا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ عظیم دن، یہ مہینہ ہمارے لیے بہت رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ آج اس قانون کو 50 سال پورے ہو گئے اس مہینے کے اندر۔ میرے دوستو، ایم ایس او کے دوست تجدید عہد کر رہے ہیں، ایم ایس او کے دوست عزم کر رہے ہیں، ایم ایس او کے دوست گلی محلوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، طلباء کے اندر شعور بیدار کر رہے ہیں، اور اپنے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے، ترقی کی منازل طے کرنی ہے، ترقی یافتہ قوموں میں اپنا شمار کرنا ہے، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا ہوگا۔ کیا آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ؟ آج کا یہ پیغام آپ نے گلی محلے کے اندر پھیلانا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا شعور بیدار کرنا ہے۔ آپ کی جماعت نے آج ملکی لیول پر تقریری مقابلوں کا انعقاد کر رہی ہے، تحریری مقابلوں کا انعقاد کر رہی ہے۔ آپ کو ہفتہ وار آپ کو ختم نبوت کے مسئلے پر اپنے نوجوان بچیوں کو پڑھانا ہوگا۔ آپ نے نصاب تعلیم کے اندر اس عنوان کو، اس مضمون کو اجاگر کرنا ہوگا، اس مضمون کو شامل کر کے اپنے ان بچوں کے ذہنوں میں بتانا ہوگا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہماری نوجوان نسل اس سے بے خبر ہے، لیکن کیا بے خبر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس پاکستان کیا اس پوری دنیا کے اندر بسنے والے ایک ایک بچے کو ختم نبوت کا انشاءاللہ سپاہی بنانا ہے۔ بنائیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ بنائیں گے، ہاتھ بلند کر کے۔ آج کے دن ہم ان شہداء کو، ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس ختم نبوت کے قانون کو بنوانے کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان لگائی، مال لگایا، توانائیاں صرف کی،
ان کی بدولت آج یہ قانون بنا. انشاءاللہ ہم ان کے وارث ہیں, ہم ان کی اولادیں ہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں. انشاءاللہ آج ان سے بھی یہ عہد کرتے ہیں. آپ نے یہ قربانیاں دے کر, یہ جو سڑکیں خون سے رنگین کر کے یہ قانون بنایا, انشاءاللہ ہمارے جیتے جی کو اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا انشاءاللہ, تو کرنے دیا جائے گا. اس موقع پر میں MSO راولپنڈی کے ان جانباز جعلی کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر اس قانون کی نئی تشریح کرنے کی کوشش کی تو MSO کے نوجوانوں نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا, اور دوسرے دن ہی اس پاکستان کی اور بالخصوص اس پنڈی کی روڈوں پر نکل کر انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی کہ یہ دوسری تشریح ہم قبول نہیں کریں گے. اس قانون کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا, ہم MSO ایسی چیز کو انشاءاللہ مسترد کرتی ہے. آئندہ بھی میں آپ سے گزارش کروں گا اس معاملے اس قانون کے لیے میں نے اور آپ نے ہمہ وقت تیار رہنا ہے. کسی کو یہ موقع نہیں دینا, کسی کو یہ جرت نہیں ہونے دینی کہ کوئی بندہ اس پر چھیڑ چھاڑ کے اس پہ بات بھی کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہیں, ان کے بغیر, ان پر ایمان لائے بغیر میرا اور آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا بنی ہی اس شخصیت کے لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ عظیم شخصیت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا عظیم نظام یعنی کہ غلبہ اسلام کا نفاذ کر کے اس دنیا کے اندر وہ نظام نافذ کر کے اس دنیا کے اندر ترقی لائی جائے, دنیا کے اندر امن لایا جائے, برابری کے حقوق لائے جائیں, انصاف کا بول بالا کیا جائے. اس کی یہ دھرتی بنی ہی اس وجہ سے اس لیے ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اس اسلام جیسی عالمی دعوت کو, عالمی نصب العین کو نافذ کر کے دنیا کو ایک سکون اور راحت دے سکیں. میرے MSO کے نوجوانوں, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھیں, اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں, اپنے آپ کو بالکل سستا نہ سمجھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے, جنہوں نے مستقبل میں امت کو راہ دکھانی ہے, جو مستقبل کے اندر اس نوجوان نسل کے محافظ ہوں گے. آپ نے اس نوجوان نسل کے نظریات کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس نوجوان نسل کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس نوجوان نسل کو صحیح رستہ بھی دکھانا ہے. کیا آپ دکھائیں گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے کیا آپ دکھائیں گے انشاءاللہ؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنوان ہے دفاع پاکستان. دفاع پاکستان, پاکستان کا دفاع میرا ایمان ہے. پاکستان کا خیال ہم اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں دفاع ختم نبوت دراصل دفاع پاکستان ہی ہے. یہ وہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ تھا. کہ ایسا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا نفاذ اس ملک کے اندر کیا جائے, اس ملک کے اندر اس نظام کو نافذ کر کے دنیا کو یہ دکھاؤ کہ تم سوشلزم, کمیونزم, سیکولرزم جیسے بوسیدہ نظاموں کے پیچھے پڑے ہو. آؤ یہ اسلامک سسٹم ہے, اس کو اڈاپٹ کرو, پھر دیکھو تمہارا معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. میرے دوستو, آج کے دن دفاع پاکستان کا جو عنوان ہے, میں آپ کے سامنے اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے مسلمانوں کے یہ جذبات تھے کہ اس مولی سرزمین کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانا ہے, لیکن ہم نے اس ملک کی 1 انچ بھی دشمن کو قابض نہیں ہونے دینا. یہ تصور, یہ جذبہ, یہ فلسفہ, یہ ہمت, یہ جرت, یہ کہاں سے ملی؟ یہ دور صحابہ اکرام سے ملی. یہ صحابہ اکرام کا وہ دور تھا جن سے رسول اللہ کی وہ تعلیمات تھی کہ تم زمین کا ایک ایسا ٹکڑا حاصل کرو کہ اس ٹکڑے کے اندر اسلام کا نفاذ کرو, اس کی حفاظت بھی کرو, اس کی حفاظت کرتے کرتے تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. انہی جذبات کے ذریعے اس مقدس سرزمین جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی, اس کی حفاظت کی گئی اور یہ عزم کیا گیا کہ پاکستان پر انشاءاللہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور ہم MSO کا ورکر آج بھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن اپنے ملک پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج پاکستان کے عنوان پر ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہم حادثاتی طور پر آج استحکام پاکستان کی بات نہیں کرتے ہیں. میں آج آپ اپنے MSO کے ان کارکنوں کو گواہ بنا کر اپنے ان بنیاد رکھنے والے MSO کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 2002 کے اندر بیٹھ کر
مسجد کے اندر بنیاد اس جماعت کی رکھی اور یہ فلسفہ دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اسلام کو بھی خطرہ ہوگا، جب پاکستان کو بھی خطرہ ہوگا. ہمیں ایسی کھیپ تیار کر کر پاکستان کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچانی ہے جو اسلام کے بھی محافظ بنے، جو پاکستان کے بھی محافظ بنے. الحمدللہ کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کو ایم ایس او کا کوئی ایسا ورکر نہیں نظر آئے گا جو پاکستان کے استحکام پر کوئی بات کرے، جو پاکستان کے استحکام کے خلاف کوئی بات کرے. جب آپ کو ایم ایس او کا کارکن نظر آئے گا وہ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، حب اصحاب رسول کے جذبات سے سرشار نظر آئے گا. اس کے دل میں ایک ہی نعرہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟